जंग में पलड़ा किसका भारी है, सवाल ये पैदा होता है। इसराइल ने जो कोशिश की पहले दिन पूरी आबोताब से अमेरिकी हिमायत के साथ हमला किया, लेकिन किसी चीज में भी इसराइल कामयाब नहीं हो सका। ईरान ने रिटेलिएशन किया। कल रात तक की तारीख में ईरान का 18वां हमला था। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मुर्तज़ा नगरी जो वहाँ पर मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बन चुकी है अभी तक। मैं तेहरान के करीब ही कुम सिटी है, तकरीबन 90-100 किलोमीटर के फासले पर मैं वहाँ मौजूद हूँ। और सूरत हाल तो बताने के लिए कोई ज़्यादा अल्फाज चाहिए नहीं है मुझे। आप जानते हैं जंग में क्या सूरत हाल होती है। जंग में ज़द-ओ-खुर्द का मामला होता है, एक तरफ लगता है दूसरी तरफ खाया जाता है। ये सिलसिला उमूमी है और ये सब चल रहा है, लेकिन हमें देखना ये होगा कि इसमें पलड़ा किसका भारी है, सवाल ये पैदा होता है। जंग में पूरी दुनिया के अंदर यही सिस्टम है, अगर दो फरीक बराबर के हों तो एक मरतबा एक फरीक खाता है, एक मरतबा एक फरीक मारता है। ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर पलड़ा किसका भारी है ये देखना होगा। अभी देखिए ना, इसराइल ने जो कोशिश की पहले दिन वो ये थी कि पूरी आबोताब से अमेरिकी हिमायत के साथ हमला किया। ठीक है। ईरान की जो टॉप कमांड थी उसे अटैक किया, ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसे अटैक किया, गाफिलगिराना हमला जिसे आप कह सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद इसराइल की दूसरी कोशिश ये थी कि लोगों को अंदरूनी तौर पर उकसाया जाए, हुकूमत के खिलाफ बहकाया जाए, कुछ नाराज लोगों को उठाया जाए, अपने जासूसों के जरिए वहां के हालात खराब किए जाए। लेकिन किसी चीज में भी इसराइल कामयाब नहीं हो सका। 10 घंटे के अंदर अंदर आपने देखा कि ईरान ने रिटेलिएशन किया, अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को बहाल किया, टॉप कमांड जो थी उसकी रिप्लेसमेंट हुई, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को फुली एक्टिवेट किया गया। जो जवाबात दिए गए वो आप देख रहे हैं। अभी इसराइल कह रहा है, मैं अभी इंटेलिजेंस ऑफिसर का बयान पढ़ रहा था, वो कि ईरान ने जिन मकामात तेल अवीव अटैक किया, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम गजा में खड़े हुए हैं, मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी सबसे बड़ी क्या है, देखिए जुम्मे की नमाज के अंदर ईरान ने तमाम शहरों के अंदर निकली है और उन्होंने अपनी हुकूमत से, अपने रहबत सैयद अली खान और अपनी फौज से इजहार यकजहती किया है। और उन्होंने तकाजा किया है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात न किए जाए जब तक इसराइल को इस हाल तक न किया जाए कि अगले 40-50 साल तक इसराइल की सर उठाने की भी हिम्मत ना हो। और तहम्मुल का मुजाहिरा आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक सायरन इसराइल के अंदर बचता है और इसराइली बड़े हुए बंकर आते हैं, जबकि ईरान के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं अभी अपने काम करके आ रहा हूँ, मैं अपनी बच्चों की स्कूल की फीस पे करके आ रहा हूँ, मैं अपनी क्लासेस दोबारा, हमारी गर्मियों में क्लासेस ऑफ हो जाती हैं समर वेकेशंस के अंदर, तो 1-1.5-2 महीने का जो ये सिलसिला है उसमें फिर हम एक्स्ट्रा कोर्सेज। रिटेलिएट करने के बाद ईरान ने अब तक कितने हमले इसराइल पर कर चुका है अभी तक? कल रात तक की तारीख में ईरान का 18वां हमला था। अच्छा, और ये कितना बड़ा हमला था? सबसे बड़ा हमला कब किया गया? देखें, ईरान ने अभी पॉलिसी शिफ्ट कर दी है। ईरान चाहता है कि इसराइल को इंटरनली थकाया जाए। पहले ईरान जब अटैक करता था तो इसराइल 200 मिसाइल 300 मिसाइल मारता था। अब ईरान ने अटैक की नहीं किया, अब ये 1900 मिसाइल्स को तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों के अंदर। आधी रात को एक अटैक करते हैं, फिर सुबह एक अटैक करते हैं, फिर शाम को एक अटैक करते हैं। इसका मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर है उसे डैमेज नहीं करना है, बल्कि इसराइल को इक्तिसादी हवाले से भी डैमेज करना है और इसराइली जो अंदर उनके लोग हैं उन्हें थकाना है। तो ईरान ने अपनी पॉलिसी को लॉन्ग टर्म कर दिया है। ईरान अब चाहता है कि एक ऐसी जंग लड़ी जाए कि जिसके अंदर इसराइल को थकाया जाए। ये जंग महीना 2 महीना इसको। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये तेहरान शहर इसराइल से कितने फासले पर है और जो किए जा रहे हैं, ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, ये इसराइल के किस इलाके को, किस जगह को टारगेट किया जा रहा है? सर स्पेसिफिक इस वक्त कोई इलाका नहीं है जिसको मैं कहूँ कि सिर्फ उसी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर इनकी कोशिश ये है कि तेल अवीव और हैफा को टारगेट किया जाए। तेल अवीव इनका मरकज है, जब तेल अवीव हिलेगा तो पूरा इसराइल हिलेगा। हैफा को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हैफा के अंदर इनके जो यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी वहां है, एनर्जी के प्लांट्स भी वहां है, इक्तिसाद भी, इनकी इकोनॉमी भी वहां से रन करती है। चूंकि इनका सबसे बड़ा पोर्ट हैफा है, सबसे बड़ी बंदरगाह इनकी हैफा है, वहीं से सारी चीजें आती हैं। तो ईरान की पहली कोशिश ये है कि तेल अवीव और हैफा को टारगेट किया जाए, बार बार टारगेट किया जाए, ताकि इनकी इक्तिसाद भी खराब हो और तेल अवीव के अंदर जो इनका इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर या जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज किया जाए। ठीक है। तो ये 2 हमले इन 2 शहरों में बार बार हो रहे हैं। ठीक है। एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, वहाँ पर जो ईरान के लोग हैं, ईरान के बासी हैं,
وہ حکومت کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ سننے میں آیا اس طرح کی خبریں چل رہی پاکستان میں کہ شاید وہاں پر ان دنوں کے دوران جو صورتحال بنائی جائے، امریکہ اگر سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو تو شاید حکومت بھی بدلے، رجیم چینج ہو۔ کوشش بالکل یہی تھی کہ وہاں پر رجیم کو چینج کیا جائے۔ یہ جو غافل گرانہ حملہ کیا گیا، اس کے پیچھے کوشش یہی تھی کہ ان کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے، ان کی جو ملٹری ایلیٹ ہے اس کو اڑایا جائے، اس کے بعد نیچے سے ایک یعنی خلفشار پیدا کیا جائے عوام کے اندر اور رجیم چینج کی جائے۔ لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ کل نماز جمعہ تھا ایران کے اندر اور پورے ایران میں یہ اعلان تھا کہ لوگ باہر نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تقریباً 80 سے 90% ایرانی عوام ان نماز جمعوں کے اندر موجود تھی، باوجود اس کے کہ حملے ہو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ بتائیے نا کہیں پر کوئی جی اگر ایران کے اندر 80 ملین عوام ہے تو کل 70 ملین عوام روڈوں پر تھی بلا استثناء۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، گود کے اندر 6 مہینے کے بچوں کو لے کر آئے کہ ہم تیار ہیں امام حسین کی طرح اپنے ان کے بچوں کی بھی اسلام میں قربانی کریں، کیونکہ ہم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایران کے حوالے سے ایٹمی طاقت ایران بن پائے گا؟ امریکہ اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، کیا لگتا ہے وہاں پر اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جناب دیکھیے، یہ بات آپ کو عوام تک پہنچانا چاہیے، یہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے۔ ایٹمی طاقت کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، اس کو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کے لیے جواز تلاش کیے ہیں۔ افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے 9/11 کا جواز بنایا گیا، عراق کو تباہ کرنے کے لیے کیمیکل ویپن کا جواز بنایا گیا، لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے بھی اسی طرح کا جواز بنایا گیا۔ سمجھ رہے، امریکہ کی ہسٹری میں یہ کارنامے موجود ہیں۔ ایران کی جو ترقی تھی، ان کا جو اپنے ڈیفنس کے اوپر کام تھا، ان کا جو اپنے علاقے کے اندر جو ان کی ترقی تھی، وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس خطے کے اندر امریکہ کو اپنی مونوپولی چاہیے۔ امریکہ نے اس خطے میں اپنی مونوپولی قائم کرنے کے لیے، اس خطے کے وسائل کا استحصال کرنے کے لیے ایک بچہ اپنا کھڑا کیا ہے، اسرائیل، جو ہر ملک کو دھمکیاں دیتا پھرتا ہے اور ہر ملک پر امریکہ کی نیاب اٹیکس کرتا پھرتا ہے۔ ایران کے اندر بھی نیوکلیئر ویپن کو جواز بنایا گیا۔ یہ جو انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایسوسی ایشن کا جو نمائندہ تھا، گروسی پر آ کر تمام چیزیں دیکھتا تھا۔ اٹیک سے پہلے تک اس کے ذریعے جواز بنایا گیا کہ ایران نے سب کچھ بنا لیا ہے، ساری چیزیں، سارے پزلز موجود ہیں، بس ایران کنیکٹ کرے گا 3 اسکرو اور ایران کا میزائل سسٹم تیار ہو جائے گا، جو ایٹمک جو ان کا وار ہیڈز ہیں وہ تیار ہو جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ اسرائیل کا اٹیک ناکام ہو گیا، ایران کا دوبارہ کمپلیٹلی ریوائیول ہو گیا، ایران اسرائیل کو اب منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اسرائیل کو، تو اب اس نے بیان بدل لیا، کہنے لگا نہیں، وہ ایران کا جو پروگرام ہے وہ پرامن طریقے سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، اور ہم نے کوئی ایسے شواہد نہیں دیکھے کہ جس سے 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ایٹم بم تیار کیا جا سکے۔ تو یہ ایک پلان ہے جس کے ذریعے پوری دنیا پہ ہولڈ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر پاکستانی بھی موجود ہیں اور وہاں پہ ایران کے جو لوگ ہیں، حکومتی لوگ، وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہاں پر ماحول ہے پاکستان سے متعلق؟ پاکستان کے حوالے سے ایران کے اندر بہت ہی ایک اچھا ماحول ہے، اور ایرانی پاکستانیوں کے سٹینڈ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی اگزامپل یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایرانین جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر پاکستان تشکر کے باقاعدہ نعرے لگائے گئے ہیں، یعنی تمام اسمبلی ممبرز نے کھڑے ہو کر نعرے لگائے ہیں کہ پاکستان تشکر، یعنی پاکستان آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ اور رشیا کے اندر جو ایرانی سفیر ہیں، ان کا یہ بیان بھی میری نظروں سے گزرا، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور کس نے اپنے لب سیے ہوئے ہیں۔ مخالفت تو آپ چھوڑیے، ہم قیامت تک اس نیکی کو نہیں بھولیں گے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور عام مقامات کے اندر بھی، ایرانی میڈیا کے اندر بھی پاکستانی عوام اور گورنمنٹ کا جو اس وقت اسٹانس ہے اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور میں بذات خود اس بات پر حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو بے انتہا کریڈٹ دوں گا اور خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ انہوں نے واقعاً حالات کو سمجھا ہے، درک کیا ہے اور اپنا عمل ظاہر کیا، کیونکہ یہی کام جو ایران ہو رہا ہے، ایران کے کمزور ہونے کے بعد یہی پاکستان کے ساتھ تھا۔ اچھا، انڈیا کے ساتھ مل کے اسرائیل نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ حملے جاری ہیں، جنگ کا ماحول ہے، تو ایران کی عوام، بچے، عورتیں، بوڑھے، ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیا اقدامات وہاں پر کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک ایران کے اندر تمام چیزیں روٹین کے مطابق چل رہی ہیں۔
کسی بھی قسم کے بنکر کی طرف لوگ نہیں بھاگ رہے ہیں. تمام عبادات، رسومات، زندگی کے معاملات، ادبیات سب اپنے طریقے سے چل رہے ہیں. ابھی تک ایران کے اندر کسی قسم کے کوئی بنکر کی پوزیشن نہیں ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا اچھا کام کر رہا ہے. لازمی بات ہے جب آپ 50-100 ڈرونز بھیجیں گے تو 1-2 ڈرونز 4 ڈرونز بالآخر کہیں نہ کہیں لگیں گے. لیکن اس کی نسبت ایران جب یہاں سے اٹیک کرتا ہے اسرائیل کے اوپر تو ان کے تمام وہ علاقے جہاں پر اٹیکس ہوتے ہیں وہ خاک میں مل کر رہ جاتے ہیں. تو یہاں پر ایسا کوئی تقابل اسرائیل کے مقابلے میں نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. آگے مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پر تیسری جنگ عظیم کا اشارہ بھی دیتے ہیں، تو کیا ایران اسی طرح ہی مستقبل میں ریٹیلیٹ کرتا رہے گا یا کوئی صورتحال ایسی بنے گی جو ٹیبل ٹاک پہ ہو سکے حل؟ دیکھیے، تیسری جنگ عظیم کے معاملے کو لوگ عموماً امریکہ کی انٹری کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکہ کی انٹری سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے پاکستانیوں کو یا پوری دنیا کے لوگوں کو تبدیلی کیا آئے گی. اس وقت اسرائیل جو لڑ رہا ہے آیا وہ امریکہ نہیں ہے. F-35 امریکہ کا دیا ہوا، اس کے میزائلز جو ہیں وہ امریکہ کے دیے ہوئے، ان کا جو تھرڈ سسٹم ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا، اس کے میزائلز امریکہ کے دیے ہوئے. اس کے علاوہ ایروس 1 ایرو 2 ان تمام کے جو میزائلز ہیں وہ امریکہ کے دیے ہوئے. ڈرونز اس وقت امریکہ سپلائی کر رہا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو امریکہ نے اسرائیل کو نہیں دی ہے؟ امریکہ کے اپنے تمام کارڈز اسرائیل میں کھیلے جا چکے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہوگی جو ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ کی طرف سے کارگر ثابت ہوگی. لیکن ایران کے پاس بہت سارے کارڈز ہیں. ایران نے ابھی تک اپنے تمام میزائلز میں سے صرف ایک میزائل کو شو کیا جسے سجیل کہا جاتا ہے، اور کل رات ایک نئے میزائل کو اور شو کیا. میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ایرانیوں کو تو آپ کنارے پہ رکھ دیجئے. وہ ایسا میزائل ہے کہ جب وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے وار ہیڈز 26 وار ہیڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ 26 مختلف لوکیشنز کو نشانہ بناتے ہیں اور تباہی زیادہ کرتے ہیں. ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس 18 سال پہلے بنایا ہوا میزائل ہے. جو نئی ٹیکنالوجیز ہم نے بنائی ہیں ابھی ہم نے اسرائیل کو لانچ نہیں کیا ہے. ہم امریکہ بہادر کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کے لیے یہی کافی ہے. 1 مہینے تک اگر ایران نے اس جنگ کو دوام دیا اور بین الاقوامی برادری کا زور نہیں پڑا تو اسرائیل کی وہ حالت ہو جائے گی 40 سال تک اسرائیل اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. ایران کے اندر سیاستدانوں پر حملے کیے گئے، حکمرانوں پر حملے کیے گئے، اور اسی کشیدگی کے دوران ہم نے دیکھا کہ سائنسدانوں کو بھی حملوں کا شکار ہونا پڑا. تو اس میں اندر کے موجود جو غدار لوگ کہے جا رہے ہیں ہماری خبروں کے مطابق، ان کے لیے کیا لایا عمل بنایا گیا ہے وہاں کی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے، الحمدللہ یہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ ایران کے اندر لوکل سطح پر جو عوامی انٹیلیجنس تھی، یعنی لوگوں کو انٹیلیجنس کے جو اطلاعات کے ادارے تھے، انہوں نے اپنا دست و بازو بنا لیا. کئی موساد کے جو گروپس تھے ان کو پکڑا گیا ہے، ان کو ڈیفیوز کیا گیا ہے. کئی لوگ جو باقاعدہ طور پر ڈرونز بنا رہے تھے ان کی فیکٹریز کو پکڑا گیا ہے. کئی گھروں کے اندر جو ڈرونز کے جو انبار تھے یا گوڈاؤنز تھے ان کو پکڑا گیا ہے. ابھی تک یہ کاروائیاں چل رہی ہیں الحمدللہ، اور کامیابی سے عوامی حمایت کے ساتھ کاروائیاں چل رہی ہیں. کچھ تھی وہ ڈیفیوز ہو گئی ہے. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جنگ کا ماحول آخر کب تک آپ کے جو سچویشن ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، ایرانی حکومت آپ کے نظروں کے سامنے ہے، عوام سامنے ہے، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جنگ ہے، جنگ میں انسان چوٹ کھاتا بھی ہے اور چوٹ لگتی بھی ہے. مقابلے کے فریق جب آمنے سامنے آتے ہیں تو چوٹیں لگتی بھی ہیں اور چوٹیں ماری بھی جاتی ہیں. تو ایران اس وقت اسرائیل کو ایسی چوٹیں دے رہا ہے، ایرانی عوام، ایرانی حکومت، ایرانی ملٹری، یہ تینوں ایک پیج کے اوپر ہیں. یعنی ریاست کلی طور پر عوام کی حمایت کے ساتھ ایک پیج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور تقاضا یہ ہے کہ جنگ بندی نہ کی جائے، اس جنگ کو 1 مہینے 2 مہینے طولانی مدت تک چلنے دیا جائے تاکہ اسرائیل اس تک پہنچا دیا جائے کہ اسرائیل 40-50 سال تک دوبارہ کسی ملک کی طرف بدماشی تو چھوڑیے دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکے.